بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے فضیلت صدقہ۔ صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ صدق سے بنا ہے، جس کا معنی سچائی ہے۔ چونکہ خیرات سخی کے سچے مومن ہونے کی علامت ہے، اس لیے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں صدقہ کے متعلق مختلف فرامین موجود ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان کے اموال سے صدقہ لے کر ان کو پاک اور ستھرا کر دیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اچھی بات اور بخشش ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پیر کرم علی شاہ الازہری تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض کم ظرف لوگ اگر چند کوڑیاں کسی نیک کام میں خرچ کر بیٹھتے ہیں تو پھر احسان جتلاتے ہیں، طرح طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی کمینہ حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے تو خندہ پیشانی سے بات کرنا اور کسی کی سخت کلامی سے درگزر کرنا بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ قرآن مجید میں صدقہ کے فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سود مٹاتا ہے اور صدقات بڑھاتا ہے۔ قرآنی آیات کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ میں بھی صدقہ کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ مصیبتیں اس سے آگے نہیں گزر سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور میت سے برائی دور کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حلال کمائی ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی ہی قبول فرماتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب۔ مکاشفۃ القلوب میں طبرانی کی ایک اور روایت بھی منقول ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ جب بندہ خدا صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے اور سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی اس صدقہ کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کی بدولت بری موت کے 70 دروازے بند فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ صدقہ کی کوئی چیز بھی نکالتا ہے تو اس سے شیطان کے 70 جبڑے توڑ دیتا ہے۔ مسند احمد میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا کہ غریب آدمی کا محنت کر کے صدقہ کرنا اور صدقہ ان لوگوں سے شروع کرنا جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب۔ ایک اور روایت میں ہے بحوالہ تنبیہ الغافلین، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور جہاد عمل کی کوہان ہے
اور صدقہ تو عجیب شے ہے، صدقہ تو حیران کن چیز ہے، صدقہ تعجب میں ڈالنے والا کام ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ صدقہ جو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرے۔ 10 پسندیدہ امور ہیں جن کا ہم تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ تھوڑا بہت صدقہ ضرور کیا کرو، کیونکہ اس میں 10 پسندیدہ امور ہیں۔ 5 کا تعلق دنیا سے ہے جبکہ 5 کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا والے 5 مستحسن امور یہ ہیں۔ نمبر 1، مال کی پاکیزگی، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت میں جھوٹ اور لغو باتوں کی آمیزش کو صدقہ سے ختم کرو۔ نمبر 2، جسم کا پاک ہونا۔ نمبر 3، امراض و مصائب کا خاتمہ، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ چوتھا پوائنٹ ہے جی مساکین کو خوش کرنا، کیونکہ مومن کو خوش کرنا افضل عمل ہے۔ اور 5واں پوائنٹ ہے مال میں برکت اور رزق میں وسعت آتی ہے۔ 5 اخروی امور یہ ہیں۔ نمبر 1، صدقہ کرنے والے شخص پر شدت حرارت کے دن سایہ کنا ہوگا۔ نمبر 2، حساب کتاب میں آسانی ہوگی۔ نمبر 3، میزان عمل کو بھاری کرے گا۔ نمبر 4، پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا۔ نمبر 5، جنت میں درجات میں اضافہ ہوگا۔ صدقہ دافع بلا بھی ہے۔ تنبیہ الغافلین میں منقول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک عورت حاضر ہوئی جس نے اپنا ہاتھ آستین میں ڈال رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے باہر کیوں نہیں نکالتی؟ کہنے لگی اے مومنوں کی ماں، نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اب تجھے ضرور بتانا ہوگا۔ کہنے لگی میرے والدین میں میرا باپ صدقہ کرنا پسند کرتا تھا جبکہ میری ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی، سوائے روٹی کے ٹکڑے یا پرانے کپڑے کے اسے میں نے کوئی چیز صدقہ کرتے نہ دیکھا۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت ہے جس میں میری ماں کھڑی ہے، اس کے جسم پر وہی پرانا کپڑا ہے جبکہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے جسے وہ چاٹ رہی ہے اور پیاس پیاس کی آوازیں لگا رہی ہے۔ جبکہ والد محترم کو حوض کوثر کے کنارے پانی پیتے دیکھا۔ میرے باپ کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی چیز اور محبوب نہ تھی۔ میں نے وہاں سے ایک پیالہ لے کر والدہ کو پلایا تو اوپر سے آواز آئی کہ خبردار، جس نے اس کو پانی پلایا اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا۔